سے اور ایک تحریک کی حیثیت سے پیش کیا۔ تشیع کو گروہ نہیں ہے، تشیع کو فرقہ نہیں ہے، تشیع کو محدود سوچ رکھنے والا گروہ نہیں ہے، بلکہ تشیع ایک مکتب فکر ہے، تشیع ایک نظام حیات ہے، تشیع ایک جد و جہد کا نام ہے، تشیع انسانیت کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے اور انسانوں کے دشمن کے خلاف جد و جہد کے لیے تشیع ایک راستہ ہے جو روشن کیا گیا۔ وہ دور اور آج کا دور جب تشیع اور ہمارے برادران تسنن کے اندر آپس میں بدگمانیاں تھیں، شکوک و شبہات تھے، دوریاں تھیں، بلکہ نفرتیں تھیں۔ آج وہ دور ہے کہ ہم نے تشیع نے آگے بڑھ کر رول ادا کیا، کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ ہم اس میں پیشتاز بنے اور آگے بڑھے۔ ہم نے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں اور تشیع کے شناخت اور تشیع کی پہچان دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم نے رول ادا کیا۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے آج یہ کہنے میں کہ ہمیں اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت برادران کے ساتھ ہم ہر میدان میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وحی الہی یہ کہتی ہے کہ انما المومنون اخوہ، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا حق جو دوسرے بھائی پر ہوتا ہے وہی حق ایک کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو پر ہے۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس مکتب کو بھی مانتا ہے ہمیں اس مکتب کا احترام کرنا ہے، ہمیں ان کے مقدسات کا احترام کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات جس سے کسی مکتب فکر کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو اس سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمان مکاتب فکر کے درمیان نفرتوں کو ابھاریں۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم محبتوں کو فروغ دیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو خدا نے پیغمبر رحمت کے ذریعہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ ہمارا مشن دلوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ کہ ہر مسلم کا شعار ہونا چاہیے۔ جزیات میں اختلافات ہیں، وہ اختلافات تو آپ نے بھی دیکھے کہ جب نشتر پارک کے اندر پروگرام ہوا تھا متحدہ مجلس عمل کا اور دینی جماعتوں کے سربراہ وہاں نماز کے لیے اسٹیج پر اکٹھے کھڑے ہوئے تو بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ میں بھی ان میں تھا، اسی لباس میں سجدہگاہ رکھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ مکاتب فکر کے سربراہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور شاید وہ مکتب آپ نے نہیں دیکھا جب تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ہماری ابتدا میں نماز پڑھی۔ بڑی پرانی بات ہے، 97 کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تشیع کا تعارف پیش کیا، پہچان کروائی لوگوں سے کہ تشیع کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، علمی انداز میں پہچان کروائی، مہذب انداز میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر تشیع کی بات کی۔ اسی لیے میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، دو ٹوک کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلے اس کے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو غور سے سنا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں ولا لا کا لا
جیسے لا الہ کوئی خدا نہیں، ولا تفرقوا تفرقہ مت پھیلاؤ، جیسے جھوٹ گناہ، چوری گناہ، زنا گناہ ہے، تفرقہ پھیلانا بھی اتنا ہی گناہ ہے، ممنوع ہے۔ لیکن اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی رسموں پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہوئے مشترکہ باتوں میں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، مل کے زندگی گزارو۔ ہم کو الگ گروہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ تاثر کہ شیعہ کوئی الگ گروہ ہے، اس کی زندگی الگ، اس کے رسوم الگ، اس کی عبادتیں الگ، نہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اسی کے اندر موجود ہیں۔ جہاں ایک بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا دوسرا آدمی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوگا، برابر کے حصہ دار ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو کوششیں ہوئی تشیع کے خلاف، لمبی داستان ہے۔ جب ہم نے حقوقی آواز بلند کی، جہاں ہم نے کہا کہ تشیع بھی اس ملک کے اندر موجود ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہو۔ آپ جانتے ہو ضیاء الحق نے اس دور میں 1 اپریل کو، اسی اپریل کے مہینے میں سن 80 میں کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جب کنونشن ہو چکا تھا ہمارا سن 80 کا اسلام آباد کا، اس کے بعد اس نے یہاں کہا تھا کہ پاکستان میں شیعہ برادری 25% ہے، لہذا ان کے لیے جو زکوٰۃ کی استثناء ہوئی ہے وہ حق پہنچتا ہے کہ زکوٰۃ کی استثناء ہے۔ وہ دور اور آج کا دور ہے وہ جہاں تشیع لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، جہاں تشیع قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے میں نے تمام دینی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلایا رہبر کمیٹی کے نام سے، تمام سربراہ اس کے اندر آئے جو ملک کے اندر موجود تھے، تمام کے تمام سربراہوں نے میزبانی ہماری کی، اسلامی تحریک پاکستان کی، ہم میزبان تھے، ہماری میزبانی میں تمام دینی جماعتوں کا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالواسطہ ہماری تائید ہے، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے تائید لینے کا، میں محتاج نہیں ہوں۔ مجھے کسی کی میں احترام کرتا ہوں سب کا، لیکن میں کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو جب ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا ہم شیعہ کے حوالے سے قرارداد پیش کرتے ہیں، شیعوں کے خلاف جو مہم ہے، جو غلیظ فتوے ہیں، یہ غلط ہیں، اور میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو براہ راست قرآن و سنت کو سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی فتوے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔